یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے متعلق ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ آپ بھی اپنی اصل زندگی کی کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو عموماً مائیں اکثر ایک ہی بات کہتی ہیں، لڑکیوں اب تم بڑی ہو گئی ہو، پرائے گھر جانا ہے، تم سلیقے سے کوئی کام بھی نہیں کرتی تو دوسرے گھر جا کر گزارا کیسے کرو گی؟ کل کو اپنے سسرال والوں سے مجھے باتیں نہ سنوانا۔ یہ عمر کا عجیب دور ہوتا ہے، لڑکیوں پر اچانک پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ہر وقت یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ وہ عقل سے تو بڑی نہیں ہوتی، بچپن کی مہک ان کے اندر ابھی بھی موجود ہوتی ہے، اگرچہ جسمانی طور پر بڑی لگنے لگ جاتی ہیں۔ گھر والے ان کو بچپن کی حدود سے باہر سمجھتے ہوئے ہر وقت روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں۔ تبھی لڑکیوں کا رویہ بھی الجھاؤ بھرا ہو جاتا ہے، وہ باغی سوچوں میں گھر جاتی ہیں، کبھی اتنی ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ افسردگی کی تہہ میں جا پڑتی ہیں۔ ایسے میں ماں کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، یہ عظیم ہستی جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جہاں بیٹیوں کی رہنمائی کرتی ہے وہیں اگر ضرورت محسوس ہو تو ڈھال بھی بن جاتی ہے۔ جبکہ ہم دونوں بد نصیب بہنوں کی ماں تو تھی، مگر ہماری جنم دینے والی ماں نہ رہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ پیدا کرنے والی کی جگہ کوئی بھی دوسری عورت پر نہیں کر سکتی، جبکہ بیوی نہ رہے تو اس خلا کو کسی دوسری عورت سے پر کر لیا جاتا ہے۔ تاہم عورت کی بھی عجب فطرت ہے، مہربان ہو جائے تو ماں جیسا نرم و کومل روپ اپنا لیتی ہے، نہ مہربان ہو تو ڈائن بن جاتی ہے۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، ابھی چھوٹی تھیں کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد رشتہ داروں کے سمجھانے پر میرے ابو نے دوسری شادی ایک متعلقہ اور ادھیڑ عمر عورت سے کر لی۔ وہ ابو کی بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس نئی ماں کا استقبال ہم دونوں بہنوں نے صرف حیرت سے کیا تھا۔ ابو نے پہلے سے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ تمہاری نئی امی آ رہی ہیں، ان کی عزت کرنا اور انہیں ماں کا درجہ دینا ہے، ان کی ہر بات ماننا، کیونکہ اب وہی تم لوگوں کی ماں ہے۔ اگر آپ دونوں ان کی بات نہیں مانو گی تو گھر میں پریشانی کا اندھیرا پھیل جائے گا۔ غرض ایک باپ جس قدر پیار سے اپنی اولاد کو سمجھا سکتا ہے، انہوں نے ہمیں سمجھا دیا تھا۔ ہمارے تو کچے ذہن تھے، ہم ابھی بچے تھے، اور بچوں کو جدھر موڑو مڑ جاتے ہیں۔ نئی امی آ گئیں تو ہم نے خوش ہو کر ان کے قدم لیے، دوڑ دوڑ کر ان کے کام کرتی، جو والد سمجھاتے اس سے بڑھ کر ان کی بیوی کی عزت و خدمت کرتے۔ ابو کی آمدنی بس اس قدر تھی کہ عزت سے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ وہ ایک ٹرک ڈرائیور تھے، اتنے امیر نہ تھے کہ اپنے بچوں کی ساری فرمائشیں پوری کرتے۔ ہماری خواہشیں اور آرزوئیں تو بس گڑیاں اور چھوٹے چھوٹے کھلونے تھے۔ جس عورت کے ہم نے ماں سمجھ کر قدم لیے، شروع میں تو وہ ہمارے ساتھ اچھی رہی، شاید کہ ابو نے اسے سمجھا رکھا تھا، مگر رفتہ رفتہ اس نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ میں ان دنوں 9ویں جماعت اور مجھ سے چھوٹی میری بہن صدف 8ویں میں تھی کہ اس نے سب سے پہلا وار یہ کیا کہ ہمارا اسکول جانا بند کرا دیا۔ کہنے لگی کہ پڑھ کر کیا کر لینا ہے، آج کل پڑھائی کی کون سی کوئی قدر ہے، گرداری اچھے سے سیکھ لیں وہی آگے کام آنی ہے، اور یہ اب بڑی ہو گئی ہیں۔ گویا لڑکی کا بڑا ہونا جرم تھا جس کی سزا اسے ملنی تھی۔ امی کے لبوں پر ہر وقت ایک ہی بات رہتی کہ لڑکیاں اب میری ذمہ داری ہیں، کل کلا کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ سارے لوگ یہی کہیں گے سوتیلی ماں تھی، بیٹیوں پر کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ ایسی باتیں کر کے اس خاتون نے میرے والد کو اتنا سہمایا کہ زمانہ خراب ہے، تو انہوں نے بھی یقین کر لیا کہ اب بچیوں کا باہر قدم رکھنا جیسے قیامت ہی لائے گا۔ بلا شبہ لڑکیوں کی تعلیم سے زیادہ ایک غریب آدمی کی عزت و ناموس اس کے لیے اہم ہوتی ہے، مگر امی کا مقصد تو یہ تھا کہ گھر کا سارا کام ہمیں سونپ دیا جائے اور وہ آرام سے چارپائی پر بیٹھ کر ہماری نگرانی کریں۔ سو ان کا یہ مقصد اب پورا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں صبح سے رات تک گھر کے کام میں لگی رہتی، وہ ہدایات جاری کرتی اور پھر لمبی تان کر سو جاتی۔ ہماری یہ امی جان بظاہر ہم سے پیار سے مخاطب ہوتی، تبھی ہم دونوں بہنیں جب کسی بات پر ایک دوسرے سے لڑ پڑتی تو ان سے جا کر
ایک دوسرے کی شکایت کرتی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ ان ناسمجھوں کو آپس میں دکھ بانٹنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور ہمارا ان کے سوا کوئی ہمدرد نہ تھا جو ہمیں سمجھاتا۔ ہم لڑ کر الگ بیٹھ کر روتی اور یہ ہماری لڑائی سے فائدہ اٹھاتی، ایک کی چگلی دوسری سے لگاتی۔ ان کی باتوں میں آ کر ہم بہنوں نے ایک دوسرے کو ہی اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اسکول چھٹا تو اور برا حال ہو گیا۔ میں ان دنوں ہر وقت مایوس رہنے لگی تھی۔ اب اسکول کی سہیلیاں، پر رونق ماحول یاد آتا، ہمدرد، ہم جماعت چھوٹ گئی تو میں شدید تنہائی کا شکار رہنے لگی۔ ہر لمحہ یہی سوچ میری روح کو زخمی کرتی رہتی، کیا میرا لڑکی ہونا جرم ہے؟ آخر کس قصور کی سزا ملی ہے؟ کاش ہماری سگی ماں زندہ ہوتی۔ آخر کیوں ہمیں پڑھنے نہیں دیا؟ ایک روز ابو کو ان کے ایک دوست نے سمجھایا تو انہوں نے دوبارہ ہمیں اسکول داخل کروا دیا۔ اسکول سے آ کر ہم کام میں لگ جاتی اور یوں پڑھنے کا تو وقت ہی نہ ملتا۔ ہماری امی اپنا پورا کام اب بھی ہم سے لے رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک کر لیا اور پھر گھر بیٹھ گئی۔ 18 کا سن لگا تو ماں نے رٹ لگا دی کہ فرح بڑی ہو گئی ہے، اب اسے اس کے گھر کا کر دینا چاہیے۔ غرض کہ انہوں نے میرے والد کے کان کھا لیے۔ کچھ دنوں بعد ابو نے خوشخبری سنائی کہ کل فرح کو دیکھنے میرے دوست کی بیوی کی ہمراہ عورتیں آئیں گی، ان کی اچھی طرح خاطر مدارت کرنا۔ اگلے روز 3 خواتین آئیں۔ انہوں نے مجھ میں کافی دلچسپی لی اور پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ والد نے بتایا کہ لڑکے کا باپ میرے ساتھ ٹرک ڈرائیور تھا اور آگے اس کا بیٹا بھی ڈرائیونگ کرتا ہے۔ ان کا اپنا کاروبار بھی ہے، بہت ہی خوشحال لوگ ہیں۔ چاہتا ہوں کہ فرح کا رشتہ یہاں ہو جائے تاکہ وہ لوگ مجھے بھی اپنے کاروبار میں شریک کر لیں اور ہمارے بھی دن پھر جائیں۔ دوبارہ جب وہ خواتین آئیں، امی نے ان کی ازحد خاطر تواضع کی اور میٹھی میٹھی باتوں سے ان کے دل موہ لیے۔ وہ رشتہ پکا کر گئیں۔ ان کے جانے کے بعد والدہ نے کہا کہ تیرے ساتھ ہماری بھی قسمت کھل جائے گی، سسرال جا کر میکے کا خیال ضرور رکھنا۔ میں نادان ان کی بات کا مطلب نہ سمجھی۔ 1 ماہ بعد میری شادی کا دن مقرر ہو گیا، مگر مجھے علم نہ تھا کہ زندگی کا ساتھی کون ہے۔ ہمارے زمانے میں لڑکیوں سے کچھ پوچھنے یا ان کو کچھ بتانے کی زحمت بھی کون کرتا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے چند دنوں بعد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ گھر میں کوئی خاص شادی کی تیاریاں نہ ہوئیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ گھر میں شادی ہے۔ یوں مجھے خالی ہاتھ جٹ پٹ اس طرح رخصت کیا جیسے بلا سر سے ٹلی ہو، مگر شکر اللہ تعالیٰ کا کہ میری قسمت نے ساتھ دیا۔ میرے سسرال والے کافی اچھے لوگ تھے، یہاں مجھے زندگی کی ہر سہولت میسر آ گئی۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اب سوچنے لگی کہ سچ کہتے ہیں، والدین اولاد کی بہتری کے لیے ہی سوچتے ہیں۔ سسرال والوں نے جہیز نہ ملنے کا کوئی ملال نہ کیا۔ افسردگی کے بادل ہمہ وقت میرے دل پر چھائے رہتے تھے۔ آصف جیسے جیون ساتھی کو پا کر مدت بعد مجھے خوشی کا مکھ دیکھنا نصیب ہوا۔ اب میں سکھی اور پرسکون تھی۔ یہاں سبھی مجھے پیار بھرا احساس سے تحفظ دیتے تھے، مگر ایک روز مجھے یہ جان کر سخت صدمہ پہنچا کہ میرے سسر اور شوہر اپنے ٹرکوں پر اسمگلنگ کرتے ہیں، اور یہ مجھے پہلے بالکل معلوم نہ تھا۔ بھلا ہم ایسی گھریلو عورتوں کو اپنے مردوں کے کاروبار سے کیا سروکار؟ مجھے کسی بات کا علم نہ تھا اور نہ میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کیا کاروبار کرتے ہیں۔ ایک روز میکے گئی تو میرے والد نے کہا کہ تمہارا سسر بہت گھٹیا آدمی ہے، پہلے میری طرح کسی کے ٹرک کا ڈرائیور تھا اور اب ادھر کا مال ادھر کرتا ہے تو خوشحال ہو گیا ہے، اپنے ٹرک بھی خرید لیے ہیں۔ اب تو اس کے خیالات ہی اونچے ہو گئے ہیں۔ اس کمزاد کو میں نے بیٹی کا رشتہ دیا ہے، مگر احسان ماننے کی بجائے طوطے کی طرح آنکھیں بدل لی ہیں۔ مجھے اپنے باپ کی یہ نکتہ چینی ناگوار گزری۔ حقیقت میں مجھے سسرال سے بہت زیادہ پیار ملا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے میری قدر کی اور اپنائیت کا بھرپور احساس بھی دیا تھا۔ میں تو بچپن سے محبت کی ترسی ہوئی تھی۔ مجھے اس معاملے سے غرض نہ رہی کہ سسر، شوہر اور دیور کیا کاروبار کرتے ہیں۔ نہ میں اسٹو میں رہتی تھی۔ میں تو دعا کرتی کہ خدا ایسا سسرال
ہر لڑکی کو دے۔ شوہر اور ان کے گھر والوں کے پیار کے سائے میں میرے پرسکون خوشیوں بھرے دن گزرنے لگے۔ اب میں نے جانا کہ اگر لڑکی کا سسرال اچھا ہو تو شادی اس کے لیے نعمتوں بھرا تحفہ ہوتی ہے۔ ایک روز جب میں اپنی چھوٹی بہن سے ملنے والد کے گھر گئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے سسر نے مجھے اپنے کاروبار میں شامل نہیں کیا، حالانکہ میں نے ایک دو بار کہا بھی ہے کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے کس منہ سے مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا ابو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے صدف کے رشتے کی کوئی بات مجھ سے تو نہیں کی۔ وہ کہنے لگے لیکن مجھ سے تمہارے سسر نے یہ بات کی ہے۔ میں نے ابو کو باور کرانے کی صحیح کی کہ اگر میرے سسر صدف کا رشتہ آپ سے مانگ رہے ہیں تو ابو دیکھ لیں، کیونکہ گھر اچھا ہے اور میرا دیور حسن بھی بہت اچھا ہے۔ میری مانے تو آپ صدف کا رشتہ دے دیں، ہم دونوں بہنیں ایک جگہ ہو جائیں گی اور صدف بھی سکھی رہے گی۔ ابو کہنے لگے مگر میں صرف ایک شرط پر رشتہ دوں گا کہ اگر وہ لوگ مجھے اپنے کاروبار میں شامل کریں۔ میں اپنے باپ کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا ابو آپ کاروبار میں شراکت کا لالچ نہیں کریں، بلکہ اپنی بیٹی کا سکھ دیکھیں۔ روزی روٹی جو قسمت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ پھر ابو کہنے لگے چلو ایک شرط پر میں ان کو صدف کا رشتہ دوں گا کہ وہ لوگ میری کچھ مالی مدد کریں، کم از کم 4-5 لاکھ تو دیں، کیونکہ بیٹی کی شادی پر خرچہ بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ابو بات تو آپ ابھی بھی پہلے والی ہی کر رہے ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تم اپنی ساس سے اس بارے میں بات کرنا، بھلا کیا کہتی ہیں؟ میں اپنے باپ کی بات پر حیران ہو رہی تھی۔ خیر میں نے اپنی ساس سے ایسی کوئی بات نہ کہی، بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دنوں بعد ابو میرے گھر آئے اور میری ساس سے خود یہ بات کہہ دی۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن جب وہ گئے تو مجھ سے کہنے لگی بیٹی اب تیرے ابو آئیں تو ان سے کہنا کہ بیٹیوں کے رشتے اس طرح نہیں کیے جاتے، بلکہ باپ تو رخصت کرتے وقت بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرتے ہیں، نہ کہ کچھ لے کر۔ ساس کی یہ بات سن کر میرے دل پر ہاتھ پڑا۔ سوچنے لگی خدا نے میرا نصیب اچھا بنایا ہے، مجھے شوہر کے گھر خوشیاں تو ملی ہیں، مگر میرے والدین شکر کرنے کی بجائے کسی فائدے کی آس لگا بیٹھے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ابو دوبارہ آئے۔ مجھے اس بات کی پریشانی اور اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ دوبارہ وہی بات نہ کہہ دیں، میری چھوٹی بہن کے رشتے کے بدلے رقم نہ مانگ لیں۔ تبھی انہیں کمرے میں بلا کر ساس کی کئی بات کہہ دی کہ ابو اماں جی کہتی ہیں کہ بیٹیوں کو والدین تو کچھ دے کر رخصت کرتے ہیں، نہ کہ کچھ لے کر۔ میری یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اس بات پر ان کو شدید غصہ آ گیا۔ اونچی آواز میں برا بھلا کہنے لگے، بولے میں نے قرض کے طور پر رقم مانگی ہے، بھیک نہیں مانگی۔ خدا جانے کہ 2 ٹکے کے لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں ضرورت مند ہوں، اگر قرض کے بطور رقم دے دیتے تو کچھ ساتھی کام کر لیتا اور بعد میں رقم واپس کر دیتا، مگر کتنے نیچ لوگ ہیں یہ۔ تمہاری ساس نے تو بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے۔ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے اسی وقت میرے سسر صاحب آ گئے اور ان کے منہ سے یہ الفاظ سن لیے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو بھی بے حد ناگوار گزرا۔ وہ بھی غصے میں کہنے لگے کہ تم کھلے بندوں میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، وہ بھی ہمارے ہی گھر میں۔ اگر اس وقت تم میرے گھر میں نہ بیٹھے ہوتے تو اپنی بیوی سے تمہارے تلخ لہجے میں اونچا بولنے پر مزہ چکھا دیتا۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ میری چھت تلے میری گھر والی کے بارے ایسے کہو، اتنا اونچا بولو اور یوں بدتمیزی کرو؟ ابو کو بھی طیش آ گیا، کہنے لگے اس گھر میں صرف تیری عورت ہی نہیں میری بیٹی بھی رہتی ہے۔ میں تمہاری بیوی سے نہیں بلکہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا، اور اب میں اپنی بیٹی کو گھر لے جا رہا ہوں۔ جس گھر میں میری عزت نہیں وہاں میری بیٹی بھی نہیں رہے گی۔ ابو نے میرا بازو پکڑ کر کہا کہ اٹھو اور ابھی میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں ان بے لحاظ لوگوں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت آصف آ گئے۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگوں کی آوازیں گلی تک آ رہی تھیں۔ ان کے والد نے بتایا کہ تمہاری بیوی کا باپ ہمارے گھر آ کر تمہاری ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا تھا اور اب فرا کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے۔
آصف نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور کہنے لگے، فرح، تم ہرگز اس وقت باپ کے ساتھ نہیں جاؤ گی، اگر چلی گئی تو ہم لینے تمہیں نہیں آئیں گے۔ اب میں درمیان میں پریشان کھڑی تھی، ایک طرف والد تو دوسری طرف زندگی کا ساتھی تھا۔ کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کس طرف رخ کروں۔ مجھ پر تو جیسے یہ ایک آزمائش کی گھڑی تھی۔ میں عورت ذات ہونے کے ناطے بے بس و مجبور تھی، میکا چھوڑ سکتی تھی اور نہ شوہر کا گھر۔ خدا ایسی گھڑی کسی عورت کی زندگی میں نہ لائے۔ میں ان دنوں امید سے تھی، سوچا کہ میکے کے بنا تو جی سکتی ہوں، مگر ان حالات میں گھر سے قدم نکالنا درست نہ ہوگا، کیونکہ میری زندگی کے ساتھ ایک اور زندگی کا بھی سوال تھا۔ اس وقت اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ابو نے مجھے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ تبھی دل میں ٹھان لی کہ والد ناراض ہوتے ہیں تو ہوں، مگر میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی، جبکہ مجھے سسرال والوں سے کوئی شکایت نہ تھی، بلکہ آصف نے تو مجھے زندگی کا ہر سکھ دیا تھا۔ اب جبکہ مجھے میرے رب کی طرف سے اولاد کی صورت میں ایک نئی خوشی ملنے والی تھی، اور میں اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ میرے ابو بھی ایسے تو کبھی نہ تھے، خدا جانے کیوں ایسے ہو گئے تھے کہ میں اپنے شوہر اور ان کے گھر والوں سے بے حد شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے اپنے گھر میں بسنے دیں۔ والد صاحب یہ سن کر پہلے تو خاموش ہو گئے، مگر پھر کہنے لگے، آج اگر تم نے میری عزت نہ رکھی تو سمجھ لوں گا کہ تم میرے لیے مر چکی ہو۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ آصف ہی میرے سب کچھ ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے باپ کو توقع نہ تھی کہ بیٹی کھلے لفظوں ایسا کہہ دے گی۔ وہ خستہ حال سے ہمارے گھر سے نکل گئے۔ ان کو اس طرح آزردہ خاطر جاتے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میرے دل کی کیفیت کو شاید آصف نے بھی سمجھا اور محسوس کر لیا تھا۔ وہ مجھے چپ کرانے لگے، پھر کمرے میں لے جا کر کہنے لگے کہ تم نے میری خاطر یہ دکھ اٹھایا ہے، فکر نہیں کرو، بس ابو جی کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، میں خود تمہیں تمہارے والد کے پاس لے جاؤں گا، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے، اور جو رقم ان کو چاہیے ابو جی سے چوری ان کو دے دیں گے۔ شاید ان کو اشد ضرورت ہے اور وہ مجبور ہو کر آئے ہوں، مگر یہ بات میں اپنے والد کو بھی نہیں سمجھا سکتا۔ ایک ماہ بعد میرے والد کو آصف نے منا لیا اور مجھے میرے میکے لے آئے۔ میں نے بھی ابو سے معافی مانگی اور ان کے قدموں میں جھک گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کیا اور تمہاری طرف سے دل صاف کر لیا ہے۔ انہوں نے آصف سے کہا کہ اب کچھ دن کے لیے میری بیٹی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ امی بھی بولی کہ بیٹا، ہاں ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، میں اور صدف اس کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ اولاد کی خوشی دیکھنے میں ابھی 2 ماہ باقی تھے۔ وہ اتنی مشکل سے مانے تھے، اس لیے آصف نے ان کی بات مان لی اور مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ گئے۔ سوتیلی ماں نے بہت خوشی اور گرم جوشی سے میرا استقبال کیا تھا۔ ان کے تیور ایسے تھے جیسے میرے لیے بہت دکھی اور اداس ہوں۔ ایک ماہ میں آصف صرف ایک بار آئے اور میرے بھی والد گھر پر نہ تھے۔ امی نے صلح کا رخ اختیار کیا اور ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ 15 دن گزرے، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی بچے کی آمد میں وقت تھا، مگر وہ قبل از وقت اس دنیا میں آ گیا۔ اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، سمجھ رہی تھی کہ میرے والدین نے آصف اور ان کے گھر والوں کو اس خوشخبری سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ اس دور میں موبائل فون شاذ و نادر ہی ہوتے تھے۔ لیکن جب کافی روز بھی آصف نہ آئے تو مجھے کچھ شک ہوا کہ شاید وہ ابھی تک اس بات سے بے خبر ہے، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر انہیں علم ہو جاتا تو وہ اسی وقت آ جاتے۔ ایک روز میں نے دایا سے کہا، جو کہ مجھے دبانے آیا کرتی تھی، اماں رضیہ، میرا ایک کام کر دو، میری سسرال جا کر خبر لا دو کہ آخر وہ پوتے کی پیدائش کا سن کر ابھی تک کیوں نہیں آئے، اور آصف بھی نہیں آئے ہیں، کہیں وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ تو اپنے پوتے کا سن کر یقیناً فوراً آ جاتے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اماں رضیہ کہنے لگی، میں چلی تو جاؤں، لیکن مجھے ڈر ہے اگر تمہاری ماں کو علم ہو گیا کہ میں نے جا کر ان کو بتایا ہے تو کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میں ان کی مرضی کے بغیر وہاں نہیں جا سکتی۔ تھوڑا صبر سے کام لو، 2-4 دن اور انتظار کر لو، ہو سکتا ہے
انہیں کوئی کام پڑ گیا ہو، اگر اس دوران بھی وہ نہیں آئے تو میں چلی جاؤں گی۔ جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے کسی طرح ہماری سرگوشیاں امی کے کانوں تک چلی گئیں۔ انہوں نے دایا کو فوراً اپنے پاس بلایا اور سختی سے منع کر دیا کہ خبردار، جو تم نے آصف کے گھر جا کر کچھ کہا یا کوئی اطلاع دی، میں تمہارے ساتھ بری طرح پیش آؤں گی۔ تم ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرنا۔ بچے کی پیدائش کی اطلاع دینے والے فرح کے ابو ہیں یا تم ہو؟ وہ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ امی کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے پسینہ آ گیا۔ یا اللہ خیر کرنا، نہ جانے ان کی کیا نیت تھی جس سے میں بالکل بے خبر تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہیں کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے۔ اس حالت میں خود فی الحال کوئی قدم اٹھانے کے قابل نہ تھی، مگر دل کو کبھی امید تھی کہ آج کل میں ضرور آصف میری خیر خبر کو آئیں گے۔ 2 دن گزرے کہ میں نے امی کو ابو سے یہ کہتے سن لیا کہ انہوں نے تمہاری جو بے عزتی کی ہے اب اس کا مزہ چکھیں گے۔ میں فرح کے بچے کو اپنی بھانجی سگرا کو دیے دیتی ہوں، وہ بے اولاد ہے۔ تم جا کر داماد کے گھر والوں سے کہہ دو کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ ابو آگے سے کہنے لگے، فرح کیوں کر مانے گی؟ اس کو کیسے قابو کریں گے؟ امی کہنے لگی، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں قابو کر لوں گی اسے۔ یاد رکھنا، اسی طرح زیر کر سکتے ہو تم اپنے سمدھی کو، بگڑنا تو یہ ہم پر شیر ہو جائیں گے، اور نہ ہی کبھی فرح گھر چھوڑے گی اور نہ طلاق پر راضی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سوتیلی ماں مجھے ڈھائی نظر آئی۔ سوچنے لگی کہ اب تو اس معاملے سے خود مجھے ہی نمٹنا ہے۔ اگر ابھی انہیں کچھ کہوں گی تو کہیں میرا بچہ ہی غائب نہ کر دے۔ نہ جانے اس عورت کے کیا عزائم ہیں جو میرے باپ کو بھڑکا رہی ہے۔ میں نے چپ سادھ لی۔ 2 دن گزرے تھے کہ دایا آ گئی۔ وہ میرے بچے کو نہلانے اور مالش کرنے آتی تھی، اس کے کپڑے بھی دھو جاتی تھی۔ امی نے دایا کا میرے پاس بیٹھنا سختی سے منع کر رکھا تھا۔ کسی طرح موقع پا کر چپکے سے میرے کان میں دایا اماں نے کہا، بیٹی تم کسی طرح اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ، تمہاری ماں نے کہیں سے رتی پر افیم منگوائی ہے، وہ دودھ میں گھول کر بچے کو چٹانے کا ارادہ ہے ان کا۔ کہتی ہے یہ رات بھر سوتا نہیں ہے، بار بار اٹھ جاتا ہے، اس سے سب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اس طرح یہ شب بھر سکون کی نیند سوئے گا اور ہم سب بھی آرام سے نیند پوری کر لیں گے۔ خبر نہیں اس عورت نے کیا جی میں ٹھانی ہے کہ اتنی ننھی سی جان کو نشے پر ڈال رہی ہے۔ دایا اماں کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، رضیہ اماں تمہیں خدا کا واسطہ، جا کر میرے شوہر کو خبر کر دو کہ وہ آ کر مجھے لے جائیں۔ مجھ پر تو امی ہر وقت پہرا دیتی ہیں، گھر سے نکل کر میں بھاگ نہیں سکتی کہ ابھی میری حالت ہی ایسی ہے۔ دایا اماں بیچاری خود پریشان تھی، خیر اس نے حامی بڑھ لی، اور میں دعائیں دیتی ہوں اس مہربان عورت کو کہ جس نے بر وقت جا کر آصف کو خبردار کیا اور تمام احوال سے آگاہ کیا۔ ان کو بیٹے کی پیدائش کی اطلاع میرے ابو نے نہ دی تھی۔ بہرحال وہ خبر سنتے ہی فوراً آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ مجھے کیوں خبر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ والدہ نے کہا کہ ٹرک لے کر تمہارے سسر پشاور گئے ہوئے تھے، 15 روز بعد آج رات ہی لوٹے ہیں۔ ان کا ہی انتظار تھا۔ میں بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی، بلکہ امید کر رہی تھی کہ تم خود ادھر کا چکر لگاؤ گے۔ بیوی میکے میں ہو اور اس حال میں تمہارا ادھر آنا تو بنتا ہی ہے نا بیٹا؟ وہ کہنے لگے کہ خالہ ہم بھی ٹرک لے کر گئے ہوئے تھے، مال پہنچانا تھا، اسی سبب نہیں آ سکا، اب آ گیا ہوں۔ سوچا فرح کا پتہ کر لوں، مگر مجھے خبر ہی نہ تھی کہ میرے بیٹا ہوا ہے۔ امی کہنے لگی، چلو اچھا ہوا آ گئے ہو، تمہیں بیٹے کی بہت بہت مبارک ہو۔ آصف کہنے لگے، خالہ میں اپنی بیوی اور بچے کو لینے آیا ہوں۔ آصف نے ان کے سامنے ہی مجھ سے کہا، فوراً تیاری باندھو، امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کو بھی ہسپتال لے کر جانا ہے۔ امی کہنے لگی، تو لے جاؤ بیٹا، تم اپنی والدہ کو ہسپتال۔ فرح اپنے والد سے اجازت لے لے گی تو آ جائے گی، ورنہ ہم خود اسے پہنچا دیں گے، ابھی اس کا یہی رہنا صحیح ہے۔ میں نے فوراً کہا، میں ابھی جاؤں گی، آصف لینے تو آ گئے ہیں، میں اب ابو کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی، وہ صبح ہی تو گئے ہیں، جانے کب آئیں۔
आसिफ की अम्मी बीमार हैं, मेरा भी उनके साथ जाना बेहतर है। मुझको सामान समेटते देखकर उन्होंने पड़ोसी के लड़के को अड्डे भेजकर उसी वक्त अब्बू को बुलवा लिया। वो अड्डे पर ही थे, लिहाजा फ़ौरन आ गए। दुआ ना सलाम दामाद से कहा, तुम जाओ, अभी फरा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, मैं मुनासिब वक्त पर खुद छोड़ जाऊंगा। उनकी ये बात सुनकर मैं तड़पने लगी। या अल्लाह रहम कर, जाने उनकी क्या नीयत है, उन्होंने क्या दिल में ठान ली है। अगर ये लोग मेरे बच्चे की फूल सी जान के दर पे हो गए तो मैं क्या करूँगी। शायद अम्मी मेरे बच्चे को नशा इसलिए चटा रही थी कि कहीं ये बच्चा तलाक और मेरी ज़िंदगी की राह में रुकावट न बन जाए। ये सोचे मुझसे सांपों की तरह लिपट रही थी। मैं जाने को बज़िद हो गई और अब ये मुझे झूठी तसल्लियाँ दे रहे थे। अब समझ में आया कि मेरे बाप की सोचों का रुख मोड़ने वाली और उनको राह से भटकाने वाली मेरी यही नाम निहाद माँ थी, जो रकम की खातिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। हालांकि ये मेरे ससुराल वालों की मदद से अमीर न बन सकते थे। ससुर साहब ने अपने कारोबारी राजों में मेरे वालिद को शरीक न किया, इसी बात का उनको गुस्सा था। आसिफ ने अब्बू के बदले हुए तेवर देकर मसलहत से काम लिया। कहा कि ठीक है, मैं भी यहाँ से जाता हूँ, हम कुछ दिन बाद फरा को लेने आ जाएंगे, तब तक अम्मी की तबीयत भी संभल जाएगी, आप खफा ना हों। मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपकी बेटी और नवासे को कैसे ले जा सकता हूँ। मेरे वालिद दामाद की इस बात से कुछ शांत हुए। बीवी से कहा कि आसिफ बुरा आदमी नहीं है, मेरा उसके साथ कोई झगड़ा भी नहीं है, उसको अच्छे से खाना वगैरह बना कर खिलाओ। मैं वापस अड्डे जा रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे पड़ोस से पैगाम भिजवा कर बुलवा लेना। अब्बू चले गए। आसिफ ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि तुम कल तैयार रहना, कल मैं गाड़ी लेकर गली में हारन दूंगा, तुम बच्चे को उठाकर फ़ौरन बाहर आ जाना। आसिफ चले गए, मगर मैं रात भर सो न सकी। मेरा मासूम बच्चा गहरी नींद सोता रहा। अम्मी ने ज़रूर उसको हल्का सा नशा दिया था, वो एक बार भी ना उठा। मैं बार बार गोद में लेकर उसका सांस देखती और दुआ करती रही कि यार रब आज की रात खैर से गुजर जाए। सुबह हुई तो भी मेरा मासूम ना जागा। मेरा हाल ऐसा था कि जीती थी और ना मरती थी। खुदा खुदा करके शाम के 4 बज गए। सदफ को मैंने सिखा दिया था कि हॉर्न की आवाज़ सुनते ही दरवाजे की कुंडी खोल देना। उसने मेरे निकलने में मदद की। अम्मी के कमरे का दरवाज़ा बेड़ दिया, क्योंकि वो दोपहर का खाना खाने के बाद अपने कमरे में लेट जाती थी और शाम 6 बजे तक सोती रहती थी। उस वक्त के बीच मैं बच्चे को उठाकर कमरे से निकली। गली में आसिफ गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरा लाल अभी ज़रा सा कसमसाया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। आसिफ मुझे और बेटे को लेकर घर आ गए। मैं अपने शोहर के साथ घर में दाखिल हुई और खुदा का शुक्र अदा किया। तहैया कर लिया कि दोबारा अब्बू के घर लौट कर ना चाहूँगी। वो दिन और आज का दिन 20 बरस बीत गए। मैंने अब्बू के घर दोबारा कदम न रखा। उन्होंने सदफ की शादी अपने अजीज़ों में कर दी। उसका शोहर भी ड्राइवर है, बहुत खुशहाल नहीं है, जूँ तू उनकी रोज़ी रोटी पूरी हो रही है। सौतेली माँ मेरे वालिद की वफ़ात के बाद अपने मेके लौट गई हैं। अपनी ज़िंदगी में एक बार अब्बू मुझे मनाने आए थे, लेकिन मैंने उनके घर जाने से मना कर दिया था। वो फिर कभी ना आए, मगर मुझे आज भी अपने वालिद को रंजीदा करने का बहुत दुख है। ये दुख मेरे दिल का ज़ख्म बन गया है, क्योंकि वालिदैन तो औलाद के लिए साया होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बदकिस्मत होते हैं कि हालात के हाथों मजबूर होकर इस साये को खो देते हैं। बेशक वालिदैन भी नेमत होते हैं, लेकिन जब लालच दिलों में जगह बना ले तो नेमतों के ये शजरे सायादार सूख जाते हैं और फिर अपना साया भी खो देते हैं। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।